चलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। चलो आपकी क्लास शुरू होती है। तो मैंने आपको रुबाई पहले भी समझाई है, आज भी हमें रुबाई पढ़नी है। पहले मैं आपको रुबाई के बारे में बताऊंगी। रुबाई रुबा से मुश्तक है जिसके माने चार के हैं। ये चार इसके माने है चार, क्योंकि क्यों चार इसके माने हैं। सिर्फ रुबाई जो होती है ये चार मिसरों की नज़म होती है, इसमें चार मिसरे होते हैं। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, एक ही काफिया के लास्ट पर एक ही वजन पर खत्म हो जाते हैं। पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा। एक शार में दो मिसरे होते हैं। तो ये रुबाई जो होते हैं ये शारों में नहीं आती, मिसरों में आती है। तीसरा मिसरा भी अगर इसी काफिये के होगा तो कोई भी हर्ज नहीं है। रुबाई का तीसरा मिसरा जो होता है वो जोरदार होता है, बहुत ही उसमें ज्यादा असर होता है। काफियों और बहूर ओजोन जो इसमें वजन वगैरह इनकी पाबंदी, काफिये जो लास्ट पर एक ही वजन पर अल्फा ये मिसरे खत्म हो जाते हैं। बहर इस ये बहर जब काफिये और ये
یہ ایک جیسے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ بہر، اس کو کہتے ہیں کافی اور ردیف، جب ایک جیسے ہوتے ہیں تو ایک ہی وزن کے ہوتے ہیں، تو جب وہ ہوتے ہیں تو اس کو بہور کہتے ہیں، وزن، اوزون کا مطلب ہے وزن۔ یہ چیزیں اس کے لیے بہت ضروری ہے، کافیے، بہور اور اوزون، ان کی پابندی اس میں بہت ضروری ہوتی ہے۔ ربائی میں عام طور پر کیسے باتیں پیش کی جاتی ہیں؟ حکیمانہ، عاشقانہ مضامین اس میں ادا کیے جاتے ہیں۔ بعض شاعروں نے خود کو اس مضمون کا پابند نہیں رکھا، انہوں نے حکیمانہ اور عاشقانہ ہی نہیں لکھی رباعیاں، بلکہ چنانچہ رباعی اس میں اور قسم کے مضامین بھی انہوں نے لائے ہیں۔ تو اس طرح سے مضامین اور قسم کے بھی لائے ہیں۔ اردو میں ہر بڑے شاعر نے رباعیاں کہی ہیں، جو بھی شاعر کوئی تھا تو انہوں نے رباعیاں لکھی ہیں۔ کہا کہ اصل میں رباعی سے پہلے ایرانی شاعر رود کی وفات 1940 نے کہی تھی۔ طبعا رباعی آئے ون، جو رود ہے ایک شاعر، اس کی وفات پر تو اس کی اوزون بہور مقرر کیے گئے، تو اوزون اس کے، بہور اس کے، سب کچھ مقرر رباعی فارسی سے اردو میں آئی۔ تو یہ میں نے آپ کو پھر سے آج بتایا رباعی کے بارے میں۔ تو آج ہمیں پڑھنی ہے، آج آپ اپنی کتاب سے نکالو صاحب پیج نمبر 17، جگ محلہ روا، اس کی رباعی ہمیں پڑھنی ہے۔ آپ اس سے پہلے ہم نے میر انیس کی رباعی پڑھی ہے، تو اس کے بعد ہے اب جگت محلہ روا۔ تو جگت محلہ روا جو تھے، میم ہمیں اس سے پہلے وہ گوسیا میم نے پڑھایا تھا، یہ اس کا نوٹ بھی اور اس کی رباعی بھی۔ رباعی یہ آج کے سیلیبس میں جو ہے، جو آپ دیکھو نا اپنا وہ بس میم اس سیلیبس۔ ٹائم پہ ہمیں وہ گوسیا میم نے پڑھایا تھا۔ چلو ٹھیک، میں آج اس وقت سیلیبس میں ہے تو مجھے پڑھانی ہے۔ کوئی بات نہیں میم، ہمیں ہاں بھی چلو، ریوائز ہو جائے گا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے پھر۔ تو یہ رباعی جو ہے، یہ جگت موہن لال روا کی میم ہے، پیج نمبر کیا پیج ہے؟ نمبر، ہاں پیج نمبر ہے انم 217۔ ہاں جی 217 ہے پیج نمبر، زہت 17 پیج نمبر۔ جگت موہن لال روا 14 جنوری 1999 کو اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام چودھری منشی گنگا پرساد تھا۔ 9 سال ہی کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی کنیا لال کی سرپرستی میں تعلیم حاصل کی، بی اے کے بعد ایم اے اور LLB کی ڈگریاں حاصل کیے۔ اناوا میں مستقل سکونت اختیار کی، وکالت شروع کی تو اپنی قابلیت کی بدولت کافی شہرت پائی۔ زندگی نے وفا نہ کی اور 45 سال کی عمر میں 1934 میں وفات پائی۔ جگت موہن لال کی طبیعت شروع ہی سے موزون تھی۔ روا تخلق اختیار کیا اور روا اناوی کے نام سے بھی مشہور ہو گئے۔ عزیز لکھنوی کے شاگرد تھے۔ آپ نے غزلیں، نظمیں، قطعات، رباعیات لکھی ہیں۔ روح رواں کے نام سے ان کا پہلا شعری مجموعہ 1928 میں شائع ہوا۔ روا کے کلام میں اخلاقیات، فلسفہ، سائنس اور انسانی جذبات و احساسات جیسے موضوعات نمایاں ہیں۔ بیان میں سلاست اور روانی ہے، دنیا کی بے ثباتی ان کی روایات کا خاص موضوع ہے۔ تو یہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ نوٹ میں نے پڑھا، تو اب میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ یہ نوٹ کیا ہے۔ جو جگت موہن لال روا تھے وہ 14 جنوری 1999 کو اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ یہ اتر پردیش میں 1999 میں کنم تسمن سب جو اتر پردیش پد جگت موہن لال روا 14 جنوری 1800 تسمن سب جو پد۔ اس کے باپ کا نام تھا چودھری منشی گنگا پرساد تھا، اس کا باپ چودھری منشی گنگا پرساد اس کا باپ۔ 9 سال کے ہی تھے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی اس کا باپ گزر گیا۔ بڑا بھائی جو تھا کنیا لال، اس کی سرپرستی میں اس نے تعلیم حاصل کی، یعنی کہ وہ اس کے نگران بن گئے، اس کی نگرانی میں ہی اس نے تعلیم حاصل کی۔
تعلیم اسی کی نگرانی میں اس نے حاصل کی. بی اے کے بعد جب پہلے بی اے کیا اس کے بعد ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی. ایل ایل بی کرنے لگا تو اناوا میں مستقل سکونت اختیار کی. اناوا ایک جگہ تھی ہندوستان میں جہاں یہ ہمیشہ کے لیے رہنے لگا تو مستقل کو ہمیشہ کے لیے وہیں پر رہنے لگا. وکالت شروع کی تو اپنی قابلیت کی بدولت کافی شہرت پائی. جب اس نے وکالت شروع کی یہ بہت قابل وکیل تھے اور اس نے بہت شہرت حاصل کی. زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی, یعنی کہ زندگی بے وفا اس کی نکلی. تو اس کے تو 45 سال کی عمر 45 وری آسان 1934 میں اس نے وفات پائی, یہ گزر گیا. جگت موہن لال روا جو ان کا مزاج تھا طور طریقہ تھا بہت ہی اچھا تھا, موزون تھا. روا اس نے تخلص کیا تھا اور روا اناوی کے نام سے یہ بہت مشہور ہوئے ہیں. تو عزیز لکھنوی ان کا استاد تھا, اس کے شاگرد تھے یہ. اس نے غزلیں بھی لکھی ہیں, نظمیں بھی لکھی ہیں, کتاب بھی لکھی ہے, رباعیہ بھی اس نے لکھی ہے. روح روا کے نام سے ان کی پہلی کتاب شعری مجموعہ جو شعروں کی کتاب اس نے لکھی ہے 1928 میں وہ شائع ہوئی. روا کے کلام جن کے ایسے شاعری تھی جن سے انسان کے اخلاق بہتر بن جاتے تھے. اخلاقیات پر اس نے زیادہ زور دیا. فلسفہ جو دوسری باتیں ادب وغیرہ پر, سائنس کے بعد انسانی جذبات اور احساسات, ایسے موضوعات میں اس نے اپنی شاعری میں جگہ دی ہے. بیان میں روانی تھی اس کی کہ اور سلاست تھی, یعنی مشکل الفاظ نہیں تھی, مشکل نہیں تھی. دنیا کی یہ جو ناپائیداری ہیں, بے ثباتی ہے, ان کی روایات کا خاص موضوع ہے. تو وہ دنیا کی بے ثباتی پر یہ دنیا قائم رہنے والی ہے, ختم ہونے والی دنیا ہے, اسی پر یہ زیادہ لکھتے تھے. اب میں آپ کو یہ کشمیری میں بھی سمجھاؤں گی, بہ سمجھاؤ تو کشمیری پٲٹھۍ یہ رباعی. جگت موہن لال روا سہ گو 14 جنوری 1959 مز اتر پردیشس مز سپدو سہ پٲدٕ. أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس اوس ناو چودھری منشی گنگا پرساد اوس أمِس مول. وُنہِ اوس یہِ 9 وُہُرٕے کہِ تٔمۍ سُنٛد انتقال سپدو. بوٚڑ بوے اوس أمِس کنیا لالن کٔر أمِس ہسا دیکھ بال تہٕ پرنووُن. بی اے کرنہٕ پتہٕ کوٚر أمۍ ایل ایل بی ڈگری حٲصِل. اناوہس منٛز روٗد ہمیشہٕ خٲطرٕ روزنہِ, کٔرٕن تتی سکوٗنت اختیار. وکالت کٔرٕن شروٗع, یہِ اوس واریاہ قٲبِل. پننہِ قٲبلیت کہِ وجہ سۭتۍ گوٚو یہِ واریاہ مشہوٗر, أمۍ کٔر واریاہ شہرت حٲصِل. زندگی کوٚر نہٕ أمِس وفا کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. 45 وُہُرٕے اوس وُنہِ 1934 منٛز سپدیو أمۍ سُنٛد وفات تہِ گُزریو. جگت موہن لال سٕنٛز طبیعت ٲس شروٗع پٮ۪ٹھَے بڑٕ اصل, رٕژ طبیعت اوس أمِس. روا اوس أمۍ تخلص کوٚرمُت روا اناوی کہِ ناوٕ سۭتۍ اوس یہِ کیٛازِ اناوہس منٛز ٲس أمۍ اختیار کٔرمٕژ سکوٗنت, تتہِ اوس یہِ روزان. اسلیے ٲس أمِس ونان یہِ ہسا یہِ روا اناوی اوس أمِس لقب میوٗلمُت, تمی ناوٕ سۭتۍ اوس یہِ مشہوٗر. عزیز لکھنوی اوسُس استاد تہٕ تٔمۍ سٕنٛدی یہِ ہسا یہِ یِتھ کٔنۍ سُہ اوسُس ونان تِتھ کٔنۍ اوس یہِ کران کٲم وٲم. سُہ اوسُس استاد روٗدمُت, تٔمۍ سُنٛد شاگرد اوس یہِ عزیز لکھنوی سُنٛد. أمۍ وَنہِ غزلہٕ تہِ, نظمہٕ تہِ, کتاب تہِ, رباعیات تہِ لیٚچھن. روح روا چھِ أمۍ سٕنٛز کِتاب یۄس زن شعرن ہٕنٛز کِتاب چھِ, یۄس زن شایع سپدے 1928 منٛز. روا سُنٛد کلامس منٛز ٲس انسان سٕنٛز کردار بہتر بننہٕ خٲطرٕ, فلسفہٕ, سُہ جان کتھٕ, ساینس متعلق, انسانی جذباتن احساساتن متعلق موضوعات ٲسۍ ییٚمہِ سٕنٛدۍ یِم زن واریاہ تھٮ۪کنس لایق ٲسۍ. أہنٛدِس بیانس منٛز ٲس بڑٕ یہِ ہسا روٲنی, سلاست ٲس تتھ منٛز اوس نہٕ مُشکِل کٕہٕنۍ تہِ نہٕ. دُنیا ختم گژھن وول چھُ, یہِ چھُنہٕ روزن وول کینٛہہ تہِ. تہٕ یِم اوس أمۍ سٕنٛدٮ۪ن یہِ ہسا یہِ رباعین ہٕنٛدۍ خاص موضوعات یِمن پٮ۪ٹھ یہِ رباعی لیکھان اوس. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آیا یہ نوٹ آپ کو؟ ہاں یس میم.
यस मैम. मैं फिर से बताऊंगी एक बार. नो मैम, हमें आया समझ. अच्छी तरह याद रखना. जगमोहन लाल रुआ इसका नाम था. ये 14 जनवरी 1999 को उत्तर प्रदेश 99 में को. पैदा हुए. उनके वालिद का नाम था चौधरी मुंशी गंगा प्रसाद. 9 साल ही के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया. बड़े भाई कन्यालाल ने इसकी तालीम की, इसकी तरबियत की. बीए करने के बाद इसने एलएलबी की डिग्री हासिल की. उन्नाव में हमेशा के लिए रहने लगा. वकालत शुरू की तो अपनी काबिलियत के वजह से ये बहुत ये मशहूर वकील हो गए. मगर जिंदगी ने इसके साथ वफा नहीं की. 45 साल की उम्र में के ही अभी थे कि 1934 में इसका वफात हो जाता है, ये गुजर जाते हैं. इसकी तबीयत है, जगमोहन लाल की तबीयत शुरू से बहुत मुफीद थी, अच्छी थी. रुवाए तखल्लुस करता था और रुवा उनावी के नाम से ये मशहूर थे. उनावा में ये रहते थे, इसलिए रुवा उनावी से मशहूर थे. इसने अजीज लखनवी इसका उस्ताद था, ये उसके शागिर्द थे. इसने गज़लें भी कही, नज़में भी कही, क़ितात, रुबायात, रूह रवा इसकी किताब है, जो इसकी गज़लों की किताब है. तो 1928 में ये किताब शाया हुई. इसके कलाम में अखलाकियात मिलती थी, फलसफा मिलता था, साइंस के बारे, इंसानी जज्बात व एहसास के बारे में अहम मौज़ूआत इसकी शायरी में थे. इसके बयान में रवानी थी, सलासत थी. दुनिया खत्म होने वाली है, इसकी तरफ इशारे इसकी शायरी में मिलते हैं. तो रुबायात का खास मौजू, इसका खास मौजू जो था वो रुबायात थी. ये रुबाया ज्यादा लिखता था. तो कल हम इसकी पहली रुबाई पढ़ेंगे. इसमें 3 इंशाल्लाह ये 3 पढ़ेंगे हम कल ही. तो ये कल आपका ये दरस सबक होगा. ये इसकी जो रुबाया है 3 वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अस्सलाम वालेकुम मैम. सलाम. Zafar.